السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، صحیح ستہ کے کتب احادیث میں سنن ابو داؤد کے مؤلف امام ابو داؤد نے 5 لاکھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی اور اصول حدیث پر تحقیق و تصدیق کے بعد ان کا خلاصہ نکالا تو وہ 4000 احادیث پر مشتمل تھا۔ پھر انہوں نے زہد، مناقب، فضائل اور قصص سے متعلق احادیث الگ الگ کیں تو مسائل شرعیہ پر کل 800 احادیث نکلیں جن سے پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے ان 800 احادیث میں سے صرف 4 احادیث منتخب کیں اور ان 4 احادیث رسول کو انہوں نے دین کی اساس اور ایک مسلمان کی فلاح و نجات کے لیے کافی قرار دیا۔ ناظرین، آئیے ان 4 فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوچ اور فکر کا حصہ بنائیں تاکہ اپنے عمل کی اساس دین کے بنیادی نظریات و عقائد پر رکھ سکیں، اس لیے کہ سوچ اور فکر ہی رویوں اور کردار کو جنم دیتی ہے اور یہی رویے ہماری فلاح دارین کا موجب ہیں۔ امام ابو داؤد نے مدار دین جن 4 احادیث کو قرار دیا ان میں سے پہلا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اور امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کا آغاز بھی اسی حدیث سے کیا ہے۔ نبی مخبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی اجر ہے جس کی اس نے نیت کر لی۔ اس فلسفہ نیت اعمال کو سمجھانے کے لیے نبی مخبر نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم دین یا قاری کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکم ہوگا ان تینوں کو جہنم میں ڈال دو۔ سوال پیدا ہوا کہ مولا، بندے کے پاس جان سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں۔ شہید نے تیری راہ میں اپنی اکلوتی جان قربان کر دی، سخی نے اپنا محبوب ترین مال تیری راہ میں لٹا دیا، اور عالم دین نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے زندگی کا قیمتی اثاثہ صرف کر دیا، مگر تو انہیں جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العزت مالک یوم الدین فرمائے گا، جہنم کا حکم اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے یہ اعمال صرف دنیا میں ناموری کے لیے تھے، انہوں نے اپنے اعمال دنیاوی غرض مد نظر رکھ کر انجام دیے، سو انہوں نے دنیا میں شہرت اور داد و تحسین حاصل کر لی، میری رضا کی خاطر ان کے اعمال تھے ہی نہیں، لہٰذا مجھ سے کس اجر کی توقع رکھتے ہیں۔ بلکہ سنن ترمذی کی اسی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلے جہنم انہی تینوں ریاکار، شہید، سخی اور عالم دین سے بھڑکائی جائے گی۔ اسی حدیث کا حصہ معروف اور زبان زد عام ہے، انما الاعمال بالنیات۔ معلوم ہوا اعمال کی قبولیت اور اجر کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نیک عمل میں ریاکاری جیسے گناہ کو شامل نہ ہونے دے، بلکہ جو بھی نیک عمل کرے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اخلاص والی نیکی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے، کیونکہ نہ او مکھڑے دا دل ویکھدا، اللہ ویکھنے تے آوے تے دل ویکھدا۔ مگر صد افسوس کہ آج ہمارے اعمال میں ریاکاری، نفس پرستی اور دنیا داری کا عنصر اس قدر شامل ہو چکا ہے کہ بالفاظ اقبال، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اے مالک کائنات، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما اور ریاکاری جیسے شرکی اعمال سے
محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الکریم۔